السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 93، سلسلہ وار قصہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو اہم اساتذہ ہیں وہ تو کئی ہیں، لیکن جو معروف ہیں وہ ایک امام ابو حنیفہ سے انہوں نے خوب علم حاصل کیا، فقہ حاصل کیا، اور امام صاحب نے ان کی بہت تربیت بھی کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کے قصے بھی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اسی طریقے پر سفیان ثوری، یہ انہوں نے بھی ان کی بہت تربیت کی، لیکن امام ابو حنیفہ کا جب انتقال ہوا تو اس پر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بالکل یتیم ہو گئے۔ یہ کہنے لگے کہ میں اب یتیم ہو گیا، کہ یہ آدمی دنیا سے چلا گیا۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو شاگرد چھوڑے ہیں، یعنی ان سے جنہوں نے علم حاصل کیا اور ان کی جو حدیثیں جنہوں نے لی، ان میں امام بخاری بھی ہیں، یعنی استاد بھی اونچا اور شاگرد بھی اونچا۔ خلاصہ کلام یہ تو میں قصہ ان کا سنا رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا۔ یہ جب باب سلام سے داخل ہوئے، مدینہ منورہ میں باب السلام جو ہے یہ سب سے پرانا دروازہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو سب سے پہلے باب السلام پر ہی آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور یہ بنی نجار رہتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اونٹنی نے بھی گردن نہیں ڈالی ہے زمین پر، اس لیے میرے ٹھہرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، میرے ٹھہرنے کی جگہ اور ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹنی کھڑی ہوئی اور آگے بڑھی۔ اب وہ یہ انصاری کے مکان پر جا کر بیٹھی اور اس نے اپنی گردن زمین پر ڈال دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہی ہماری منزل ہے، اور اب وہ یہ انصاری آئے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے اب تک جتنے بھی فقہاء آئے، جتنے بھی سلاطین آئے، انہوں نے یہ دو جگہ باقی رکھی ہیں۔ باب السلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال جہاں پہلے اونٹنی بیٹھی تھی، اور پھر باب البقی تو اب بنا ہے، لیکن یہ کہ وہ جگہ سنبھال کے رکھی کہ بھئی یہاں پر آ کر قیام کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو باب السلام بہت پرانا ہے، مجھے یہ سمجھانا ہے۔ وہاں سے جب داخل ہوئے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کوئی پہچانتا نہیں تھا ان کو کہ یہ عبداللہ ابن مبارک ہے، اور امام مالک جو ہے وہ درس دے رہے تھے۔ اچانک امام مالک کی جو نگاہ پڑ گئی تو امام مالک جو ہے اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور عبداللہ ابن مبارک کو اپنی جگہ بٹھایا، اور ایک رونے کا سما ہو گیا مسجد نبوی میں۔ عبداللہ ابن مبارک بھی گھبرا دیے اور یہ بھی گھبرا گئے سارے کے سارے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے۔ امام مالک نے ایک جملہ کہا، تم لوگوں نے کہا، امام مالک سے پوچھا کہ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ خراسان کا فقیہ ہے، خراسان کا یہ فقیہ ہے یہ آدمی۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے درس دیا۔ ایک مرتبہ ان کے والد نے، یعنی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے یہ کہا کہ بیٹا اب تم، اس لیے کہ ابتدائی زندگی تو ان کی بالکل ٹھیک نہیں تھی، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو عبداللہ ابن مبارک نے نہیں کیا ہو۔ وہ میں تفصیل بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ ان کی جوانی کے قصے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے چھانٹ لیتا ہے، اپنے بندوں سے کام لیتا ہے۔ نیک لوگوں سے دوستی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بگڑا ہوا آدمی یا بگڑی ہوئی عورت وہ بھی سدھر جاتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کے پاس جائے، تعلق رکھے۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا اللہ نے مجھے مال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے کچھ دھندا بندہ کرو۔ چنانچہ 50,000 دینار عبداللہ ابن مبارک کو دیے اور یوں کہا کہ جاؤ تم دھندا کرو۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دھندا کرتا ہوں، لے کے نکلے، اور نکلنے کے بعد تقریباً 2 سال بعد یا 3 سال بعد یہ گھر میں واپس آئے۔ تو ماں باپ کہنے لگے کہاں گیا یہ لڑکا کہاں گیا؟ ڈھونڈتے رہے۔ یہ آئے تو باپ نے حساب مانگا اور یہ کہا کہ بھی تم نے کیا دھندا کیا بتاؤ۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ میں نے ایسا دھندا کیا ہے کہ جس میں گھاٹے کا کوئی سودا ہے ہی نہیں،
ان کا کیا کیا؟ تو پھر عبداللہ ابن مبارک نے کہا میں کوفہ گیا، بصرہ گیا، شام گیا، مدینہ منورہ گیا، سب جگہ جا کر میں نے علم حاصل کیا ہے، اور علم حاصل کر کے یہ ساری کی ساری کتابیں لے کر آیا ہوں۔ باپ جو ہے یہ بھی سمجھدار دیندار تھے، ماں بھی دیندار تھی، دونوں روئے اور یہ فرمایا کہ یہی وہ تجارت ہے جس کا گھاٹا نہیں ہے، تجارت لن تبور، کہ اس کا کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ بیٹا ہمیں بہت خوشی ہوئی، آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ اور پھر 30,000 دینار دیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا کہ تم جو ہے اس کا دھندا کرو، کچھ گھریلو تو 30,000 کی بھی انہوں نے کتابیں خرید لی۔ اس پر مزید تفصیل ہے جو کل بیان کروں گا۔ امام احمد بن حنبل ان کا تذکرہ کر کے بہت روتے تھے، امام مالک ان کا تذکرہ کر کے بہت روتے تھے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو ان کی شان ہی الگ ہو گئی، کچھ مدت امام مالک کے پاس بھی ٹھہرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔